أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الاحزاب کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 28 سے اور یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 34 پر. جملہ ان 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا تذکرہ کیا. امہات المؤمنین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں داخل تھی ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کیا نسبت ہے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے اس نسبت کی کیسے لاج رکھنی ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طبقے میں آپ کا امتیاز، امت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، اور پھر خود امت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا تذکرہ فرمایا. اور گفتگو چلتے چلتے اس جنگ کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا جو ہجرت کے 5ویں سال لڑی گئی کہا جائے تو بیجا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کفى اللہ المؤمنین القتال. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو
قتل و غارت گری سے بچا لیا۔ حملہ تو ہوا تھا، خندق کھودی گئی تھی، اور 1 مہینے کے محاصرے کے بعد دشمن ایسا ناکام لوٹا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لم ینالوا خیرا، ذرہ برابر ان کو کامیابی نہیں ملی، 1 پیسے کی ان کو کامیابی نہیں ملی، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے، اور 10,000 کا لشکر جرار وہ بغیر جنگ کے واپس ہو گیا، ناکام واپس ہو گیا۔ اور ایسی خوشخبری کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخری حملہ ہے جو تم پر ہوا ہے، آئندہ اب تم پر حملہ نہیں ہوگا، اب تم آگے بڑھو گے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ غزوہ خندق کے بعد، جس کا دوسرا پرانی نام غزوہ احزاب بھی ہے، چونکہ کئی دستوں نے مل کر، کئی گروپس نے مل کر حملہ کیا تھا، اسی لیے اس کو حزب جمع احزاب، جس کے معنی ہوتے ہیں کئی لشکر، کئی دستے، فوجی دستے، تو اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے غزوۃ الاحزاب سے بھی موسوم کیا۔ اس میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، بعض سیرت کی کتابوں میں غزوہ خندق، بعض سیرت کی کتابوں میں غزوہ احزاب لکھا ہوتا ہے۔ یہ دونوں دراصل ایک ہی واقعے کے 2 نام ہیں۔ خندق جو خندق کھودی گئی تھی اس بنیاد پر، احزاب کئی لشکروں کا حملہ ہوا تھا اس بنیاد پر۔ تو یہ واپس لوٹ پڑے، ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا، الحمدللہ مسلمان کامیاب رہے۔ اور ایسی کامیابی کا سلسلہ شروع ہوا کہ پہلی کامیابی تو میں گزشتہ اتوار عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اشارہ فرمایا، پچھلی آیتیں گزر چکی ہیں، مسلمان لوٹ کر گھروں کو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راس اطہر کو، آپ کے سر کو حضرت بی بی فاطمہ غسل دے رہی تھی، دھو رہی تھی کہ جنگ میں غبار آلود ہو چکے تھے۔ حضرت جبرائیل وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ تو کہا ہاں ہم نے تو جنگی ساز و سامان رکھ دیا، جنگی لباس بھی ہم نے اتار دیا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اجازت نہیں دی، ابھی فرشتے جنگی ساز و سامان ہی کے ساتھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا منشا خداوندی ہے؟ تو کہا کہ آپ کو بنی قریظہ کی خبر لینی ہے جو یہودیوں کا ایک قلعہ تھا، اور انہوں نے اس جنگ میں بڑی غداری کی تھی، بے وفائی کی تھی، عہد و پیما کو توڑ دیا تھا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بات کرنے گیا تھا، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ، یہ ہر 2 صحابہ بات کرنے گئے تھے، تو انہوں نے حضور کی شان میں بھی بدتمیزی کی تھی، گستاخی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب بنی قریظہ کی خبر دی جائے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم آپ کو وارث بنا رہے ہیں ان کے قلعے کا، ان کی زمین کا، ان کے گھر کا، ان کی دولت کا۔ خوب غلہ جمع کر رکھا تھا، کنٹل کھجور اسٹور کر رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ زیورات اور وہ سود پہ جو کاروبار کرتے تھے، دولت وغیرہ ساری اکٹھی کر رکھی تھی۔ میں عرض کر چکا ہوں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جج بنائے گئے، حاکم بنائے گئے، جو بہت بیمار تھے۔ مسجد نبوی میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ لگا کر آپ کا علاج کیا جا رہا تھا، اور حضرت رفیدہ تھی جو آپ کی گویا طبیبہ تھی، علاج کر رہی تھی، وہ حضرت سعد کو جج بنایا گیا۔ حضرت سعد نے تورات کی روشنی میں فیصلہ کیا۔ واپس آنے کے بعد جو رگ آپ کی کٹی ہوئی تھی، جس میں تیر لگی ہوئی تھی، وہ رگ پھر بھڑک اٹھی، خون پھر جاری ہو گیا اور وفات ہو گئی۔ امہات المومنین کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے رونے کی آوازوں سے ہم سمجھ گئے کہ حضرت سعد کی وفات ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس نفیس غسل کی نگرانی فرمائی اور نماز جنازہ ادا فرمائی، اور تدفین تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہے۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سعد کے فیصلے کی بنیاد پر
बनी कुरैज़ा पर कंट्रोल कर लिया गया। उनके जो जंगजू थे उनकी गर्दन उड़ा दी गई और उनकी जो दौलत थी वो सारे मदीने में तकसीम हुई। तो अब हालात जरा ठीक होने लगे। खाने के लिए घरों में खजूर पहुंच गए, किसी के घर 10 किलो, किसी के घर 12 किलो, जितने अफराद है उस बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम कर दिया। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था अपने खानवानी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरअंदाज करते थे। अपने खानदान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर नजरअंदाज करते थे। लिहाजा इस मौके पे भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के सिलसिले में बहुत ज्यादा तवज्जो न दी कि मेरा खानदान तो कुर्बानी देगा। दो रिवायतें हैं। एक रिवायत ये है जो अहकामुल कुरान में आई कि उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 4 खवातीन थी, हजरत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत आयशा और हजरत हफ्सा और हजरत ज़ैनब, और बाकी और जो निकाह हुए वो इसके बाद हुए। लेकिन बाद रिवायतों में ये आता है कि और भी थी निकाह में उस वक्त दाखिल। बहरहाल अब ज़हन में ये रखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के लिए कुर्बानी को पसंद फरमाया और सारा माल तकसीम हो गया। उसी जमाने में बड़ी चूंकि फाकाकशी चल रही थी और तंगदस्ती चल रही थी, लिहाजा उम्महातुल मुमिनीन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात ने नफ़क़े का मुतालबा किया। नफ़क़ा किसको कहते हैं? नफ़क़ा कहते हैं इस्लामी शरीयत में खाने पीने का खर्चा देना, जो हर मुस्लिम मर्द पर वाजिब है, वाजिब जरूरी है। और अगर नफ़क़ा देने की सलाहियत नहीं है तो निकाह नहीं करना चाहिए। साफ लिखा फुक़हा ने। अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि आप अपनी अहलिया का खर्चा उठा सके, उनको घर दे सके, उनके खाने पीने का इंतजाम कर सके और उनके कपड़ों का इंतजाम कर सके तो निकाह करिए। नहीं कर सकते तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रोजे रखो, रोजे रखकर वो इबादत करते रहो, निकाह करने की फिर जरूरत न करो। और फरमाया कि अगर इस बात का इम्कान है कि अहलिया को परेशान कर दे इंसान और फक्र फाके में डाल दे, ऐसे मौके पे निकाह ममनू भी हो जाता है। कहा निकाह से रोक भी दिया जाएगा कि निकाह करके आप एक खातून को मुसीबत में नहीं डाल सकते। लिहाजा नफका वाजिब है और बीवी का नफका मांगना ये उसका अपना हक है। ज़हन में रखिए, खास तौर पर मैं एक तमहीद उठा रहा हूँ क्योंकि इस तमहीद को अगर ज़हन में न रखे तो बड़ी गलतफहमियां होती हैं और हमारे पास कुछ ऐसी छोटी लाइन भी है जो गलतफहमियां पैदा करने में बहुत आगे होती हैं, जो खास तौर पर उम्महातुल मुमिनीन के सिलसिले में, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के सिलसिले में बहुत सारा लिटरेचर वो अपना गलत सलत पेश करते रहते हैं। और जब हमारे सामने ये सारी चीजें आती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान तहारत के मसाइल से खूब वाकिफ होता है, नमाज के मसाइल से खूब वाकिफ होता है और जो वाजिबात है उनसे अच्छी तरह वाकिफ होता है, लेकिन जरा तारीखी बैकग्राउंड में वो कमजोर रहता है। तो ये लोग जब बहस करते हैं तो सादा लोग मुसलमान पर परेशान हो जाते हैं, कश्मकश में पड़ जाते हैं। लिहाजा आप इस कुरान पाक के नाजुक मकाम को समझने के लिए इस तारीखी बैकग्राउंड को आप सामने रखिए, फिक़ही मसले को भी आप सामने रखिए कि बनी कुरैज़ा की दौलत हाथ आ चुकी है, वो मदीने मुनव्वरा में तकसीम होने से थोड़ी सी खुशहाली आई है। अभी ऐसा नहीं कि सब लखपति बन गए हों, हालात बेहतर हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने वादा किया था वाज़न लब ततऊहा, अभी हम तुमको वो जमीनें देंगे जहाँ पे अभी तुम्हारे घोड़े भी नहीं चलेंगे, जिनको तुम्हारे कदमों में रौंदा भी नहीं है, वो देंगे अभी हम तुमको, वादा है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने खूब इनायत फरमाया। रूम मिला, ईरान मिला और यमन मिला, आप जानते हैं मिस्र मिला, इराक मिला, सब मिलता चला गया मुसलमानों को। लेकिन अभी इब्तिदाई जमाना है और हिजरत का 5वां साल है और बनी कुरैज़ा का किला फतह हो चुका है, उनकी खजूरें और उनका जो स्टोर किया हुआ सामान था वो तकसीम हो चुका है। हो सकता आटा वाटा भी होगा उसमें, मैं तफसील से वाकिफ नहीं। बहरहाल मुसलमानों के घरों में चूल्हे सुलगने लगे, सिवाय उम्महातुल मुमिनीन के घर में वहाँ कुछ नहीं पहुँच रहा। लिहाजा उम्महातुल मुमिनीन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफका मांगा। इसमें क्या बुराई है?
میں کہہ چکا ہوں شرعی طور پر بیوی کو حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے نفقہ مانگے، حق ہے شرعی طور پر، رائٹ ہے اس کا. لہذا امہات المؤمنین نے بھی مانگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر بیٹھ گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خاموشی سے بیٹھ گئے کہ دھیرے 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 مسلمان آ رہے ہیں، تو سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہ دیتے تو لوگ بھی بیٹھتے چلے جا رہے ہیں حضور کے سامنے. ایک خاموشی طاری ہے. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی، کیونکہ آپ کی بیٹی کا حجرہ تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی تو فرماتے ہیں کہ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی. تو امہات المؤمنین بھی خاموش بیٹھی ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر جھکائے ہوئے بیٹھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے. حضرت عمر نے بھی اجازت چاہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھی اجازت دے دی. تو غیر معمولی سنجیدگی دیکھ کر حضرت عمر نے ایک لطیفہ بیان کیا. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، ایسے مسکرا پڑے کہ آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگے. روایتوں میں آتا ہے حتی بدت نواجیزہ. کیا کہا حضرت عمر نے؟ حضرت عمر نے مزاحیہ انداز میں، لطیف انداز میں بات کہی. سنجیدہ ماحول کو دیکھ کر کام کہ اللہ کے رسول، اگر میرے سسرے کی بیٹی مجھ سے ایسے ایسے مانگے تو میں تو اس کی پٹائی کر دوں گا. انداز حضرت عمر کا دیکھیے، اپنی اہلیہ کا نام نہیں لے رہے ہیں، کہہ رہے میرے سسرے کی بیٹی مجھ سے اگر ایسے ویسے مانگے تو میں تو پٹائی کر دوں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے کہا یہی تو تمہاری بیٹی کر رہی ہے، مجھ سے خرچہ مانگ رہی ہے. تو حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ کو کھینچا، حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو کھینچا اور کہا بیٹیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچہ کیسے مانگ سکتی ہو تم لوگ؟ اس کے لیے تم لوگوں کا نکاح نہیں ہوا، نکاح تو ہوا ہے بڑی قربانیوں کے لیے. لہذا اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. غور طلب آیتیں دیکھیے. ارشاد فرمایا اے نبی، آپ اپنی ازواج مطہرہ سے کہہ دیں کہ اگر ان کو دنیا کی زندگی چاہیے، وزینتها اور دنیا کی خوشنمائی چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، ٹھیک ہے. فتعالین امتعکن، تو آئیے ہم تھوڑا ساز و سامان زندگی کا دے دیتے ہیں. واسرحکن سراحا جمیلا، لیکن اچھے انداز میں پھر آپ کو رخصت کر دیا جائے گا. امتعکن ارشاد فرمایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساز و سامان کو، چاہے وہ جتنا ہو، قلعہ ہو، حویلی ہو، دولت ہو، متاعن ارشاد فرمایا. اور متاعن کے معنی ہوتے ہیں برتنے کا سامان، استعمال کی چیزیں. ارشاد فرمایا ٹھیک ہے پھر ہم دنیا برتنے کا سامان آپ کو دے دیں گے، اس کی مقدار چاہے کچھ بھی ہو، قلعہ ہو، حویلی ہو، دولت ہو، اور کپڑا و لتا ہو، وغیرہ وغیرہ. لیکن وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہتر انداز میں رخصت کر دیا جائے گا. بہتر انداز میں رخصت کر دیا جائے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ تمام مفسرین فرماتے ہیں طلاق دے دی جائے گی. اچھے انداز میں آپ کو طلاق دے کر اور رخصت کر دیا جائے گا. پھر آپ امہات المؤمنین کے درجے پر نہیں رہیں گے. امہات المؤمنین کا جو درجہ ہے حرم نبوت میں جو آپ داخل ہیں، وہ درجہ آپ کا نہیں رہ جائے گا. اسرحکن، برائی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ دنیا چاہ رہے ہیں، آپ کو دنیا مل جائے گی، لیکن خانوادہ نبوت سے آپ کو رخصت ہونا پڑے گا. سرحہ کے معنی ہوتے ہیں رخصت کر دینا. لہذا ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے دنیا کا ساز و سامان آپ کو دے دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ بہت ناراضگی کے ساتھ نہیں کہا، وہ اسرحکن سراحا جمیلا، عمدگی کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیا جائے گا، بحسن و خوبی آپ کو رخصت کر دیا جائے گا.
آپ کو گھر وغیرہ دے کر وظیفہ وغیرہ جاری کر کے آپ کو بیگمات کی حیثیت سے رہنے کا موقع مل جائے گا. لیکن خانواد نبوت میں اگر رہنا ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم لوگ اللہ کو چاہتی ہو، اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کی زندگی چاہتی ہو، تو یاد رکھو پھر قربانیاں دینا ہے. اور قربانیوں کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی نیکوکار خواتین کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جس کا تم دنیا میں اندازہ نہیں کر سکتے. لہذا یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس جائیں اور ان کے سامنے دونوں چیزوں کا چوائس رکھ دیں. اور اس کو سیرت کی کتابوں میں آیت تخیر کہتے ہیں. تخیر کا واقعہ، تخیر کے معنی ہے اختیار دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع کیا تو جو مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں مختصر ہے، مسلم شریف میں زیادہ مفصل ہے. وہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ اے بنت صدیق، دیکھو ایک سامنے تمہارے میں ایسی چیز پیش کر رہا ہوں جس میں اجرت نہ کرنا، جلدی نہ کرنا، سوچ سمجھ کے تم فیصلہ کرنا. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ تم تمام خواتین کے لیے جو میرے نکاح میں ہیں، اب یہ موقع ایسا ہے کہ تم یا تو قربانیوں کو، تندرستی کی اس زندگی کو اور امتحانوں کی اس زندگی کو قبول کر لو اور میرے ساتھ رہو، یا پھر یہ کہ تم آزاد ہو جاؤ، خوشحالی کی زندگی اختیار کر لو. لیکن تم جلدی نہ کرو، تم اپنی والدہ ام رومان سے اور اپنے والد ابو بکر سے مشورہ کرو اور اس کے بعد جواب دو. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول، آپ کے سلسلے میں والدین سے مشورہ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو منتخب کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ کے ساتھ جیوں گی، آپ کے ساتھ مروں گی. لہذا ایک لمحے کا توقف کیے بغیر انہوں نے اپنے موقف کا اظہار کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا خوشی سے کہ جو ایک اندیشہ تھا کہیں نوعمری کی وجہ سے حضرت عائشہ کچھ اور انتخاب نہ کر لیں. اور اس کے بعد حضرت عائشہ نے تھوڑا نسوانی جذبے کے ساتھ یہ کہا، لیکن اللہ کے رسول اب آپ اپنی اور بیویوں کے پاس جائیں گے تو میرا فیصلہ پہلے نہ سنائیے، پہلے ان کا فیصلہ سن لیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میں یہ نہیں چاہتی کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے حضرت عائشہ نے حضور کو سلیکٹ کر لیا تو سب وہی شروع کر دے، سب اپنا اپنا فیصلہ کرے تھوڑا سا. لیکن الحمدللہ سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو قبول کیا اور کہا کہ اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں. ہاں تھوڑا سا گھر کے حالات کے لیے ہم نے نفقہ مانگا تھا، ہم بیٹوا ہو رہے ہیں، ہم دستبرداروں کے ہاتھ سے ہم آپ سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کریں گے. اب فرمایا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں آپ کا مقام بہت اونچا ہے، ذرا برابر بھی اگر بے حیائی کا کوئی مظاہرہ ہو یضاعف لها العذاب ضعفین، تو عذاب ڈبل ہوگا، سزا سخت ہوگی، دوگنی ہوگی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ مت سمجھو ہم نبی کے خاندان کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ذرا رعایت کرے گا، نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. اور تاریخ میں ہو چکا ہے کہ بعض نبیوں کے خاندان میں نافرمانیاں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب دیا. حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ اپنے آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کا اہل ثابت نہیں کر سکی، وہ عذاب کا شکار ہو گئی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا. لہذا ارشاد فرمایا کہ اس نسبت نبوی پر، اس خاندانی رشتے پر غرہ کرتے ہوئے نہ سمجھو جو چاہے تم کرتی چلی جاؤ تو تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، نہیں تمہاری پکڑ ہوگی، ذرہ برابر برائی تمہارے پاس، تمہارے قریب نہیں آنی چاہیے. اور وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اطاعت گزار بنیں گی تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیکی کریں گی تو یاد رکھو نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اجر بھی ہم ڈبل دیں گے.
अजर भी हम डबल देंगे, इसलिए कि एक अजर तो तुम्हारे अपने करने का और दूसरा अजर माहौल का कि नबी के खानदान में है, नबी के घर में नेकी हो रही है, लिहाजा अजर भी तुमको दोहरा मिलेगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें कुरान पाक में भी इशारे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि बाज़ अमाल करने पर डबल अल्लाह ताला अजर इनायत फरमाता है। क्यों? उसकी वजह ये कि एक तो सिद्क़ दिल के साथ किया जा रहा है, दूसरे माहौल की वजह से। जिस माहौल में किया जा रहा है नेकी करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी एक बंदा कर रहा है तो अल्लाह ताला डबल अजर इनायत फरमाता है, उसके खजाने में कमी नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ नौजुबिल्लाह नाइंसाफी हो रही, तुमको तुम्हारी मजदूरी पूरी मिल रही है और दूसरे के साथ अल्लाह ताला करम फरमा रहा है। वाअतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और हमने ऐसों के लिए बड़ी अच्छी बख्शिश तैयार कर रखी है। रिज़्क़ करीम, बड़ी इनायत है हमारी, जन्नत और जन्नत के महल और आला तरीन नेमतें हमने उनके लिए तैयार कर रखी है। या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिन मिनन निसा, तुम आम औरतें नहीं, तुम आइडियल हो, पूरी उम्मत के लिए तुम माएँ हो, पूरी उम्मत के लिए तुम नमूना हो, पूरी उम्मत के लिए तुम वो मशाले नूर हो, मीनारे नूर हो, हिदायत का जरिया हो। और अपनी अहमियत को तुम समझो। लस्तुन्ना का अहदिन मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तक़दाना बिलक़ौल, और जब तुम तक़वे की राह पर गामज़न रहो तो याद रखो कि तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे, मजमा आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा है, ये कह के इस्तिफादा करने लगेंगे, लिहाजा भीड़ जमा होगी ऐसे मौके पे। फला तक़दाना बिलक़ौल, तो बातचीत में नरमी इख्तियार न करना, रास्तबाजी, दुरुस्त लहजा, ऐसा लहजा नहीं कि बनावटी किस्म का हो, दिल लुभाने वाला हो, क्योंकि उम्महातुल मोमिनीन वो एक सोर्स बनने वाली है, रेफरेंस, लोग जौक आने वाले हैं। इनमें से बाज़ों की तरबियत होगी, बाज़ों की तरबियत नहीं होगी, नए नए इस्लाम कबूल किए हुए होंगे, लिहाजा आपके लबो लहजे में जरा भी नरमी आ जाए तो फिर ऐसा ना हो लोग हिदायत पर, खैर पर तवज्जो करने के बजाय आपके लबो लहजे पर, आपकी गुफ्तगू पर, आपके स्टाइल पर, आपकी जबान पर तवज्जो देने लगे। नौजुबिल्लाह। शायद फरमाया फ़यत्मान लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन, तो जिसके दिल में बीमारी हो, रोग हो, गुनाह हो, अभी गुनाहों की मोहब्बत अभी इसके दिल से नहीं उखड़ सकी, अभी तरबियत नहीं हो सकी, तो ऐसा ना हो कि वो फिर चाशनी की तरफ उमड़े, वो फिर ऐसा ना हो कि गुफ्तगू की नरमी की ख्वाहिश में आपकी गुफ्तगू सुनता बैठ जाए। वकुल्ना कौलन मारूफा, और बात आप करें भली बात करें, साफ सुथरी बात करें, किसी किस्म की ऐसी कोई दिल्लगी की बात न करें जिससे लोगों के दिलों में रोक पड़ता चला जाए। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, और आप अपने घरों को ठिकाना बना लें। करना दो तरह से इसका मफ़हूम लिया गया है, एक तो वाव काफ रा से इसका मादा माना गया है, और फिर उसके माने भी तकरीबन लाजिम पकड़ना, ठहर जाना, रुक जाना, और दूसरा करार इसके हुरूफ असली माने गए हैं। बिलखुसूस जिस रिवायत से हम तिलावत करते हैं इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह की, वो इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत वो करार की ज्यादा तायीद करती है कि करार से ये मफहूम निकला, करार पा लेना अपने घर में, ठिकाना बना लेना अपने घर को। यह हुक्म दिया उम्महातुल मोमिनीन को, क्योंकि उनको लाजिम पकड़ना है घर, घर असल उनकी मंजिल है। याद रखिए, इस्लाम इस सिलसिले में कोई रियायत नहीं करता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कोई नौजुबिल्लाह अपने मौक़िफ़ के बयान करने में शर्मिंदगी भी नहीं महसूस करता है। दो टोक अंदाज में अल्लाह ताला ने सूरह निसा में भी इरशाद फरमाया, यहाँ भी बात आ रही है, सूरह नूर में भी ये बात आई, और ये इंसानियत की कामयाबी के लिए इंतहाई जरूरी है। क्या? खवातीन की मेहनतों का मरकज घर, अंदरूनी खाना, मर्दों की मेहनतों का मरकज बाहर, बैरून खाना, ये इस्लाम ने मैदानी अमल करार दिया। इसके माना ये है
کہ اصل تو خواتین گھر میں رہیں گی لیکن باہر نکل سکتی، حج کے لیے جا سکتی ہیں، اور بھی اسفار تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس میں خواتین ساتھ تھی، لیکن اصل گھر ہے، اصل ان کی محنتوں کا مرکز وہ گھر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خواتین گھر کو نہ سنبھالیں گی تو آنے والی نسل بگڑ جائے گی۔ آنے والی نسل کیسے ہوگی؟ آج آپ یورپ کو اٹھا کر دیکھیے، امریکہ کو اٹھا کر دیکھیے، ماں کی محبت بچے کو نہیں ملی، بچہ نہیں جانتا شفقت کس کو کہتے ہیں، بچہ نہیں جانتا محبت کس کو کہتے ہیں۔ گن لایا اپنی کلاس روم میں 17-18 ساتھیوں کو شوٹ کر ڈالا، اس کو نہیں معلوم محبت کس کو کہتے ہیں، انسانیت کس کو کہتے ہیں۔ بھائی بہنوں کے ساتھ وہ نہیں پڑھا، اور بھائی بہنوں کے ساتھ نہیں پلا بڑا، وہ تو اس کو کسی کڈس سینٹر میں ڈالا گیا، وہ تو جانوروں کی طرح پلتا بڑھتا چلا گیا۔ لہذا محبت اور شفقت اور نامی چیز سے وہ واقف نہیں ہے۔ اسلام نے کیا کام؟ اسلام نے کہا گھر کا ماحول، گھر میں سکون، محبتیں، بڑوں کی شفقتیں اور چھوٹوں کا احترام، آپس کی ہمدردیاں۔ اسی لیے جو مشرقی خانوادے ہوتے ہیں اس میں آپ بھائی بہنوں کی محبتوں کو دیکھیے، پرانی قدروں کو دیکھیے آپ، اور کس طرح اٹیچمنٹ ہوتا تھا خاندان کے افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو آپ نظر میں رکھیے۔ موجودہ جو تہذیب ہے اس تہذیب میں انسان کی خود غرضی کو آپ سامنے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ خواتین ان کی محنت کا اصل مرکز گھر، لیکن گھر کے باہر وہ جا سکتی، ضرورت پر۔ مرد وہ باہر محنت کرتے رہیں گے، ضرورت تو گھر کا کام کاج کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا گوندنے میں اپنی بیویوں کی مدد کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیپر لگانے میں ہماری مدد کرتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اللہ کے رسول۔ گھر کا کام کاج مرد کے لیے آرام نہیں، لیکن محنتوں کا اصل جو مرکز ہے وہ باہر بھیڑنا، دشمنوں سے لڑنا، ڈیفنس کرنا، تجارت چلانا اور ذرائع آمدنی پیدا کرنا، یہ سب مرد کی ذمہ داری۔ اور رجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ مرد بیرون خانہ محنت کرے اور خواتین اندرون خانہ محنت کرے، دونوں کی محنتوں کے بعد جو نسل پروان چڑھے گی وہ فرشتوں جیسی ہوگی، وہ انسانیت کو دینے والی، وہ صالحین ہوں گے، اولیاء ہوں گے۔ اور اگر ترتیب الٹی ہو جائے، حلال و حرام کی بھی میں بات نہیں کر رہا ہوں، مجبوری میں نوکریاں جائز ہے، فتویٰ ہے، لیکن اگر ترتیب پوری الٹی ہو جائے تو لازمی بات ہے محبتیں انسانیت میں سے ختم ہو جائیں گی، شفقتیں ختم ہو جائیں گی، تعلق اٹیچمنٹ ایک دوسرے سے جو شدید تعلق ہوتا ہے ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، وہ ساری چیزیں تیتر بتر ہو کر رہ جائیں گی۔ لہذا فرمایا کہ دیکھیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور نکلنے کی نوبت آ جائے تو پچھلی جاہلیت کے انداز میں دکھاوے کے ساتھ نہ نکلے۔ برج بروج جسے تبرجہ کا لفظ بنا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مظاہرہ، دکھاوا۔ اسی لیے مفسرین نے فرمایا کہ ایسا مظاہرہ کیا کرتی تھی جاہلیت کے زمانے میں عورتیں کہ اگر پیر میں پازیب پہنے تو ایسا جھن 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 کرے کہ سارے لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھیں، اس قسم کے زیورات پہننے کے لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھیں، اس قسم کے رنگ برنگے کپڑے پہننے کے لوگ چلتے ہوئے رک رک کر دیکھیں۔ یہ خواتین مظاہرے میں بہت بڑی اہمیت سمجھتی تھی، اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ آگے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پچھلی جو جاہلیت گزر چکی ہے دور نبوت سے پہلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اس جاہلیت کو پھر ظاہر نہ کرو اپنے کپڑوں کے ذریعے سے، اپنے زیورات کے ذریعے سے، اپنے میک اپ کے ذریعے سے۔ روک دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایسے خوشبو کے استعمال سے، ایسے عطریات کے استعمال سے جس سے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بگاڑ پیدا ہو۔ فرمایا کہ ہلکی پھلکی خوشبو ہو تو لگا سکتی ہے، تیز خوشبو لگا کے باہر نہ نکلو۔ روک دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے مماثل فرمایا۔
ایسی خوشبو لگا کر نکلنا کہ خواتین فتنہ بن جائے, لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھے اور لوگ پیچھے پیچھے چل پڑے, جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی مماثل قرار دیا. لہذا اسلام میں کیا کہا گیا کہ جب تم کو باہر نکلنا ہی پڑ جائے تو پھر اپنے اوپر ایک ایسی چادر ڈال لو کہ تمہارے زیب زینت سب چھپ جائے. بس ایک شریف ذاتی ہے کہ گزرتی جا رہی ہے اور لوگ نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہ کریں. اور پھر اس کے بعد اسلامی عدالت کو کہا اس کے بعد بھی کوئی بدتمیز کسی نگاہ اٹھا کر دیکھتا تو اس کی آنکھوں کو نوچ لو, پھر سزائے دو اس کو, ہمت نہ رہ جائے گنڈا گردی کرنے کی. لہذا فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, اللہ تعالیٰ نے جس بات سے روکا تھا پچھلی جاہلیت, جس کو مورخین نے بیان کیا کہ کیسے کیسے عورتیں سج دھج کر نکلتی تھی, اگر آپ ان کی اس تاریخی وضاحتوں کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج مغرب میں واقعہ یہ ہے اسی مردہ جاہلیت کو دوبارہ زندہ کیا ہے. ایسے وہی انداز میں نکلنا اور فتنے کا سامان بننا, جھگڑوں کا سامان بننا, اپنی طرف لوگوں کی نگاہوں کو مبذول کروانے کے لیے عجیب و غریب قسم کے نئے نئے تراش و خراش کے لباس پہننا, یہ سب کچھ اور ڈیزائنر کا تصور, اور اس کے بعد سے یہ سارا وہ میک اپ جس کے لیے لاکھوں روپے کاسمیٹکس پہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کروڑوں روپے کی مہنگی ترین انڈسٹری ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ الجاہلیت الاولی, جس جاہلیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مار ڈالا تھا, ختم کر دیا تھا, اس کو آج مغرب کے شیطان نے دوبارہ زندہ کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن بیویوں کی نسبت نبی سے ہوتی ہے, جو نبی کی امتی کہلاتی ہے, نبی کی بیٹیوں کی مانند ہے, وہ کبھی اس پچھلی مردہ جاہلیت کو اپنی زندگی میں زندہ نہیں کرتی ہیں, بلکہ وہ بہت تقوی کے ساتھ رہتی, واقعی الصلاۃ, نماز قائم کرتی رہو, واتین الزکات, اور زکات دیتی رہو, واطیعن اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی تم اطاعت کرتی رہو. امہات المومنین سے خطاب ہے, لازمی بات ہے, امہات المومنین وہ پوری مومن خواتین کی نمائندہ تھی, آئیڈیل تھی, اسی لیے ان سے خاص طور پر خطاب ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے خاندان نبوت آپ سے ناپاکی ختم ہو جائے. رجس کہتے ہیں اعمال کی ناپاکی, شرک بھی آ جاتا ہے, ریاکاری بھی آ جاتی ہے, دکھاوا بھی آ جاتا ہے, بدعمالیاں بھی آ جاتی ہیں, بے حیائی بھی آ جاتی ہے. ان ساری برائیوں کو اے خاندان نبوت آپ سے اللہ تعالیٰ نکال کے پھینک دینا چاہتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, آپ کو پاک خاندان بنا دینا چاہتا ہے. لہذا یہ خاندان نبوت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر مشتمل تھا, سیاق دیکھیے قرآن مجید کا, ان سے خطاب ہو رہا امہات المؤمنین سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے. اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص عمل فرمایا. اس کی روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, جو متعدد حدیث کی کتابوں میں ہے, کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت حسن کو بلایا, حضرت حسین کو بلایا, حضرت فاطمہ کو بلایا, حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جميعا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر ایک شال پڑی ہوئی تھی, وہ ایک کالی خیبر کی شال تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شال کو پھیلایا اور اس کے بعد سے یہ چاروں افراد کو اس شال میں, اس چادر میں لے گیا اور کہا یہ بھی میرے اہل بیت ہے, تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ رہ جائے. دیکھیے اہل البیت قرآن پاک میں 3 مقام پر آیا ہے, اور تینوں مقام پر وہ بیویوں کے لیے آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا گھبرا گئے کہ فرشتے خاص مہم پر نظر آ رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا اے ابراہیم, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کے گھر بیٹا ہوگا. حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی, حضرت اسماعیل تو مکہ مکرمہ میں ہے. تو حضرت سارہ نے کہا
میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور ابراہیم بھی میرا نسالی میں ہے، ہم سے بیٹا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حیرت کا اظہار کیا تو فرشتوں نے کہا تعجبین من امر اللہ، اللہ کے فیصلے پر آپ تعجب کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اے اہل بیت، اے خاندان ابراہیم، آپ کے سلسلے میں طے کیا ہے کہ آپ کی بڑی تعریف ہوگی، آپ ستودہ صفات ہوں گے۔ وہاں اہل بیت کا استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے؟ حضرت سارہ، حضرت ابراہیم، میاں بیوی کے لیے۔ خاندان گھر والے جب کبھی کہا جاتا ہے اردو میں بھی، جب بھی آپ کہیں گے کہ آپ گھر والوں کے ساتھ آئیے تو آپ پہلے اس سے مراد آپ کی اہلیہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ایسے ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر حضرت لوط علیہ السلام کے سلسلے میں بھی اہل البیت کا لفظ ارشاد فرمایا، وہاں بھی آپ کی اہلیہ مراد ہے۔ تو جب کبھی اہل البیت کہا جاتا ہے، بیوی بطور اولا مراد ہوتی ہے۔ اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہاں پہ مخاطب ہے، انہی سے گفتگو ہو رہی اور انہی کو اہل البیت کہا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا ایسا نہ ہو کہ لوگ اس خاندان نبوت سے میری بیٹی کو اور میرے داماد کو اور میرے نوازوں کو نکال نہ دے، اسی لیے اپنے شال میں لے کر اعلان فرما دیا۔ اور الحمدللہ ہم سب کو اہل البیت مانتے ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ لہذا فرمایا کہ اہل بیت اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں یہ چاہتا ہے، خاندان نبوت آپ کے بارے میں، خاندان نبوت آپ کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ سارے گناہوں کو آپ کے دلوں سے اور آپ کے اعمال سے نکال دے، پاک صاف ستھرا آپ کا خاندان ہو۔ لہذا آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اے بیویوں آپ کے گھر میں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے اس کو یاد رکھنا، اس کو یاد رکھنا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور دانائی کی جو باتیں آپ کے گھر میں، جو حکمت کی باتیں، جو فہم و فراست کی باتیں، جس کا آپ کا گھر سرچشمہ بنا ہوا ہے، منبع، سورس، یہاں سے جو نور نکل رہا ہے حکمت کا، اس کو آپ محفوظ رکھنا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں، جیسے کہ میں نے کہا احکام القرآن کی روشنی میں، تو ابن العربی نے صرف اس وقت 4 امہات المومنین کی کہا، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت ضعیف تھی، جب حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو لوگوں کا مشورہ ہوا کہ حضرت سودا بیوہ ہیں اور وہ بہت تجربے کار خاتون ہیں، آپ ان سے نکاح کر لیں، بچوں کی دیکھ بھال کریں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کی وجہ سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ وہ عمر رسیدہ تھی، تجربے کار تھی، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی نگہداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے معاملات سے بے فکر رکھا۔ لیکن جو اس وقت سب سے کم عمر تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر بن گئی بات کی زندگی میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہو رہی تھی، وہ آیتوں کو یاد رکھنے اور ان کے فہم، ان کی تفسیر، ان کی تشریح اور ترجمانی کا وہ ایک ایسا سورس بنی جن کا مقابلہ اچھے مرد نہیں کر سکے۔ اور پھر والحکمتی، دانائی کی باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اجتہاد کی صلاحیت، صحیح رہنمائی کی صلاحیت صحابہ میں، اور صحابہ میں بھی جلیل القدر صحابہ میں، بڑے بڑے صحابہ میں اختلاف ہوتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، فیصلے فرماتی اور آپ کی رائے پر صحابہ مطمئن ہو جاتے، فیصلے ہو جاتے۔ یہ حکمت، یہ دانائی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے آپ کے ذریعے سے امت کو بہت پہنچایا۔ آپ حیرت کریں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتی ہیں 2210 وہ روایتیں حدیث کے کتابوں میں محفوظ ہے جو اسلام کی بنیادیں، 2210 وہ روایتیں ہیں جس کی وجہ سے شریعت اسلامی کی عمارت قائم ہے۔ حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہ تنے تنہا وہ روایت کرتی ہیں 200 صحابہ حجرے کے باہر بیٹھے ہوتے تھے پردے کے باہر، اور اندر وہ حضرت عائشہ کے بھتیجے یا بھانجے ہوتے، حضرت عائشہ حدیث بیان کرتی، وہ زور سے بیان کرتے اور صحابہ سنتے. اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلاسیں ہوتی، اور خواتین کی بڑی تعداد خود حضرت عائشہ کے حجرے میں بیٹھتی اور حضرت عائشہ سے احادیث لیتی. یہ عالم تھا کہ سب سے پہلے تو حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کرنے، قربانی دینے کا جو عزم کیا، زندگی پر اتنا بڑا اثر پڑا، اتنا بڑا اثر پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں عالم یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیکر جود سخا بن گئی. عالم یہ ہے کہ گھر میں 3 کھجور ہے، ایک مانگنے والی خاتون آئی اور انہوں نے مانگا تو حضرت عائشہ نے 2 کھجور دیے، 1 کھجور اپنے لیے اٹھا کر رکھا. تو اس خاتون نے فوراً 1 کھجور اپنی ایک بیٹی کو، دوسرا کھجور دوسری بیٹی کو دے دیا. تو حضرت عائشہ نے کہا یہ خود بیچاری بھوکی رہ جائے گی، تیسرا کھجور بھی نکال کر دے دیا. اس خاتون نے بجائے کھجور کھا لینے کے اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے، آدھا ایک بیٹی کو آدھا دوسری بیٹی کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ نے بیان کیا تو کہا عثمان نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، امامہ ہے اس نے اپنے لیے جنت واجب کر لی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا اتنے صدقات دیتی، اتنا خرچ کرتی، اور نمازوں کا عالم یہ کہ رات دیر رہے نمازیں، تہجد کا اہتمام، نوافل کا اہتمام. اور روزوں کا عالم یہ کوئی روزہ وہ نہیں چھوڑتی، نوافل میں سے کسی روزے کو نہیں چھوڑتی. یوم عرفہ کا روزہ ہے، شدید گرمی ہے، پانی ڈال رہی ہے اپنے چہرے پر لیکن روزہ رکھی ہوئی ہے. حضرت عروہ جو آپ کے بھانجے وہ کہتے ہیں کہ خالدن نفل ہے نا، اتنی گرمی ہے آپ چھوڑ دیتی تو بہتر ہوتا. تو کہا کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یوم عرفہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، بخشش کروا دیتا ہے، میں کیسے یہ روزہ چھوڑ سکتی ہوں. صدقات کا عالم یہ کہ گھر میں 3 روٹیاں ہیں، ایک اپنے باندھے کے لیے رکھی حضرت عروہ، ایک اپنی باندھی کے لیے خود، اور روزے دار ہے، سب روزے سے ہے. شام کے وقت ایک صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں فقیر ہوں، ضرورت مند ہوں، 1 روٹی. اور اس کے بعد دوسرے صاحب آتے ہیں کہ مسکینوں و یتیموں و اسیرام، وہ کہتے ہیں کہ میں یتیم ہوں، دوسری روٹی ان کو دے دی. تیسرے آئے اور کہا میں اسیر ہوں، قید سے بھی رہا ہو کر آیا، تیسری روٹی ان کو دے دی. باندھی نے کہا ہم لوگ تو کیا کریں گے؟ کہا کہ دیکھو اللہ کی ہم میزبانی میں ہیں، افطار کا وقت ہوا تو انصار کے پاس ایک شوربہ آیا، اس سے افطار کر لیا. عالم یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ ہے، 2 لاکھ سونے کی اصلی اشرفیہ آپ کی خدمت میں بھیجی گئی، 2 لاکھ، اور سر اپنے دوپٹے میں اس کو رکھا اور اس کے بعد خیرات کرنا شروع کیا. اثر ہوتے ہوتے دوپٹے کو جھٹک دیا، 1 اشرفی نہیں تھی. باندھی کہتی ہے رات کے کھانے کے لیے کہ 1 اشرفی اٹھا کر رکھ لیتی ہے، ہم کچھ کھانے کی چیز منگاتے. تو کہتی ہے پہلے یاد دلاتی تو اچھا ہے. آپ کے بھانجے حضرت عروہ نے 1 لاکھ اشرفیہ دی، ایک ہی دن میں خیرات کر دی. تو ذرا سا ناراض ہو گیا، کہا کہ خالدن پیسے جو ہے تھوڑا سا رکھنا بھی چاہیے، ایسا کیا پوری کی پوری رقم آپ خیرات کر دیتی ہیں؟ کام میں آج سے تم سے بات نہیں کروں گی. بات کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے سفارش کروائی کسی تیسرے سے، اور انہوں نے کہا کہ بھانجے کو معاف کر دیجیے. تب جا کے حضرت عائشہ نے گفتگو کرنی شروع کر دی. لاکھوں کی دولت آپ کے گھر آئی لیکن آپ نے ہر چیز خیرات کر دی اور اپنے لیے کوئی چیز نہیں رکھی، اپنے لیے کوئی چیز نہیں رکھی. اسی عالم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی کہ وہ تعلیم کرتی رہی، تربیت کرتی رہی امت کی. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ میں اختلاف ہوتا وہ فیصلہ کرتی، قرآن پاک کی وہ تشریح کرتی. اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں نہ ہوں تو قرآن پاک کے بہت سے مقامات ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما. کہ دیکھو صفا اور مروہ جانتے ہیں آپ، دو پہاڑیاں، یہ اللہ کی علامتوں میں سے ہے، لہذا جو بھی حج کو جائے عمرے کو جائے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں، اس کو کوئی شرمندگی اور کوئی عار نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ وہ ان کے درمیان سعی کرے. لوگوں نے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے درمیان سعی کرنے میں کوئی شرمندگی جھجک نہ محسوس ہو. یہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے تشریح کی. اگر حضرت عائشہ کی تشریح نہ ہوتی تو آج بھی آیت معمہ بنی ہوتی. حضرت عائشہ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم صفا پر نائلہ کا بت لگا دیا تھا مشرکین مکہ نے، مروہ پر اسیاف کا بت لگا دیا تھا. جب فتح مکہ ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑ دیا اور کہا صفا و مروہ کے درمیان سعی کرو، تو توحید کے جوش کی وجہ سے صحابہ جھجک رہے تھے، یہاں بھی تو بت تھا وہاں بھی تو بت تھا، لہذا ان کے پیر تھٹک رہے تھے، رک رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، صفا و مروہ پاک ہو چکے ہیں اور ان پر کوئی بت نہیں ہے، لہذا تم کو حج کی صورت میں اور عمرے کی صورت میں ان میں سعی کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. فلا جناح علیہما ان یطوف بہما. یہ حضرت عائشہ کی تشریح دیکھیے. اس کی وجہ سے فلا جناح علیہما لفظ سمجھ میں آتا ہے. بڑی فقیہ ہوئی حضرت عائشہ، بہت فیصلے کیے. لوگوں نے کہا عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ مرنے والا مرتا ہے، اس کے پیچھے لوگ روتے ہیں اور مردے کو عذاب ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں، ابن عمر بات نہیں سمجھ سکے. ایسا واقعہ ہوا کہ ایک یہودی مر گیا تھا، اس کا جنازہ جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے ہوتے ہوئے عورتیں جا رہی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لوگ رونے والے رو رہے ہیں، مردے کو عذاب ہو رہا ہے. یہ ہر مردے کے لیے نہیں ہے، ہر مردے کے لیے نہیں ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. یہ آیت تلاوت کر کے ارشاد فرمایا رونے والا اگر رو رہا ہے تو وہ روئے، اس کی غلطی ہے. چیخ پکار کر رہا ہے تو اس کو چیخنا نہیں چاہیے. مردے کا بیچارے کا کیا قصور، اس کو کیوں سزا ملے گی؟ قرآن پاک کا اصول یہ ہے کہ دوسرے کی سزا کسی دوسرے کو نہیں ملے گی، ایک کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی. سینکڑوں فیصلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جس سے پوری زندگی پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اسوہ بن کر، ایک نمونہ بن کر گزاری. اگر آپ کو معلوم کرنا ہو تو میسج یہ ہے کہ آپ سیرت عائشہ 250 صفحے کی کتاب ہے، لہذا کتاب خریدیے، گھر میں مذاکرہ کیجیے، اپنی خواتین کو دیجیے، زندگیوں میں بڑی تبدیلی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی اپنے خاندان کی، خاندان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا رویہ رہا، انشاءاللہ وہ ہمارے خاندانوں میں بھی برکت پیدا ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کی جو 9 صفات ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے، ان کا تذکرہ فرمائے انشاءاللہ آئندہ اتوار. اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.